نبی دا میرے پاک نبی دا جانشین بننے والا ایک دن نا اپنی زبان نو پکڑ کے کھچ رہے، اپنی زبان نو کھچ کے اپنے آپ نو تکلیف دے رہے۔ کسے پیار والے رو کہ ابو بکر یار انج نہ کر، اپنے آپ نو دکھ دے رہے ہو، اپنے آپ نو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ کہندے نہیں دکھ والی کوئی بات نہیں، میں اپنی زبان نو سمجھا رہے ہاں، ویکھی میری آخرت خراب نہ کر دیویں، سوچ سمجھ کے بولی، اپنی زبان نو سمجھا رہے ہیں، سوچ سمجھ کے بولی، میرا مال نامہ کتے خراب نہ کر دیں، میرا دفتر کالا نہ کر دیں، میرا مال نامہ برباد نہ کر دیں۔ اللہ 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 کیوں؟ زبان وچوں جو نکلدا ہے فوری لکھیا جاندا ہے۔ قرآن کہندا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جدو بندہ کوئی بول رہے جو بول رہے، اچھا بولے یا برا بولے، گالی بکے یا قرآن پڑھے، اللہ اللہ اللہ، جھوٹ بولے یا اللہ پاک دا ذکر کرے، جو جملہ زبان وچوں نکل رہے، جڑی بات زبان وچوں نکل دیئے، اللہ پاک دے لکھن والے فوری نوٹ کر لیندے۔ جناب ابو بکر فرما دے میں اپنی زبان نو سمجھا رہے ہیں، سوچ سمجھ کے بولی، میری کتاب نہ خراب کر دیں، سوچ سمجھ کے بولی، میرا عمال نامہ برباد نہ کر دیں۔ کون؟ میرے صدیق اکبر، سارے کہو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات کیسا تقوی میرے ابو بکر دا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ قرآن تانتے کہہ رہے لعلکم تتقون، اسی تو انہوں متقی بنانا چاہنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن نا جناب ابو بکر دا غلام آیا رضی اللہ تعالیٰ، دودھ دا پیالہ پیش کیتا، جناب نوش فرماؤ۔ جناب صدیق نے دودھ پینا شروع کیتا، کچھ پی لیا کچھ رہ گیا۔ کہنے لگا حضرت پتہ ہے میں دودھ کتھوں لیا؟ کہنے میں نے پتہ نہیں، تو ہدیہ دیتا میں پی لیا۔ کہنا جناب گالے کے دور جہلیت اندر میں کوہانت کرنا سا، کوہانت سمجھ دیو، کاہن نجومی، آپ فوٹو پاتھاں تو نہیں بیٹھے، بورڈ لا کے جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو، ظالم شوہر قدموں میں آ جائے گا، روٹی بیوی مانگ جائے گا، نوکری جہاں سے چاہو گی ملے گی، شادی جہاں چاہو جائے۔ سلیٹا لکھ کے لائیاں جہلاں نو پھسان واسطے، جہلاں نو شکار کرنے واسطے، جو چاہو پوچھو۔ ایک دن بیلی اسرا لکھ کے بیٹھا سی جو چاہو پوچھو۔ ایک بندہ گزریا توحید پرستوں نے گریبان تو پکڑیا، دو ادھر ماریاں، بندے چھڑان آگے کی ہویا؟ وہ کہندا پتہ نہیں، میں تے بیٹھا سا، آیا میرے مارن لگ پیا۔ کہندا تینوں نہیں پتا میں کیوں مارے؟ کہندا پاجی مینوں کی پتا کیوں ماریا؟ تو کہڑا مارن تو پہلے میں فون کیتا سی بھی میں مارن۔ کہندا بندے دیا پترا پڑھ کی لکھے جو چاہو پوچھو، تینوں ہر گل دا پتہ ہے، تے بدبختہ تینوں اے نہیں سی پتا بھی چھترا والا آ رہا ہے مینوں مارے گا میں سچے کبھی ہو جاؤں۔ کہندا انہیں جان کے مار کھادی میرے کو، اینوں ہر گل دا پتہ ہے، ہر چیز جان دے، کل کی ہوئے گا، پرسوں کی ہوئے گا، نوکری ملے گی نہیں ملے گی، شادی ہوئے گی نہیں ہوئے گی، اولاد ہوئے گی نہیں، انہوں سارا جو پتہ ہے۔ یہ بھی پتہ سی بھی میں بھی آ رہے ہیں، تے سجے کبھی ہو جانا، انہیں کنجر نے جان کے مار کھا دی میرے کو۔ حضرات ایک کمزور عقیدے والے، ضعیف الاعتقاد لوگوں نے شکار کرنے والے، لوگوں دے عقیدے برباد کرنے والے، اپنے آپ نجومی کہلانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا لوگوں دی بات دے یقین کرنے والا، اینا دی تصدیق کرنے والا بھی اپنی عبادت تو ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی کیتی بندگی برباد کر لیندہ ہے۔ کہندا جی میں او لوگوں دے ہاتھ وے کے قسمتاں دسنا سا، کوہانت دا کم کردا سا۔ ایک مریض دا میں ہاتھ ویکھیا، انہوں اٹکل پچو لا کے دسیا، تو او کوہانت دی میری فیس رہندی سے، تو کوئی پیسے نہیں سن تے ادھار کر گیا۔ اج بڑے عرصے بعد ملے یا تو او پیسے ملے تو میں او دا کی لیندہ دودھ، تو میں تانوں پلاتا ہے۔ جناب صدیق اکبر دا تقوی دیکھو، حل چل پہ گئی کہ کس قدر حرام دی کمائی والا دودھ مینوں میں پلا چھڑیا۔ ایک سائڈ تے بیٹھ کے اپنے حل کے اندر انگلی داخل کی تھی، کیا کرنے لگ پہ؟ کسے پوچھے حضرت جی خیر تے ہے؟ کہنے لگے اس کملے نے حرام دی کمائی دا دودھ پلا چھڑے ہے، میں جب تک ایک قطرہ بھی میرے پیٹ اندر میں کہہ تو باس نہیں آواں گا، میری جان چلی جائے مینوں پرواہ نہیں، مگر میں حرام دے دودھ دا قطرہ اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات اے دا نام تقوی ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ روزیاں دے ذریعے سانو تقوی سکھانا چاہندے، پرہیزگاری سکھانا چاہندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بندیا جدو متقی بن جائے گا پھر جنتی بن جائے گا۔
جدو متقی بن جائے گا پھر جنتی بنے گا۔ آئیے سنیے ذرا کیسا تقوی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یاد آئے۔ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، امیر المؤمنین نے اپنے دفتر اندر تشریف فرما، رات دا سمائے چراغ جلا کے دفتر دا حساب و کتاب کر رہے نے، اچانک اپنا مہمان آیا، انہیں سلام بلایا، انج کر کے مہمان دا چہرہ دیکھیا، فوراً اپنا چراغ بجھا چھڑیا۔ توجہ ہے، فوراً کی تھا؟ میں کی بیان کر رہے ہیں دسو بلا، میں بیان کی کر رہے ہیں تقوی کہ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، گناہوں تو اجتناب کیا ہے، اپنے آپ نو پاک صاف رکھنا۔ قد افلح من تزکا، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے ذرا، چراغ بجھایا، دیوا بجھا چھڑیا، مہمان پریشان ہو گیا، کہندا حضرت لوگاں دے مہمان آن تے لوگ روشنیاں کرن، ایک دی بجائے دو دو چراغ جلان، اپنے گھر نو روشن کرن، مگر تسی عجیب میزبان ہو، امیر المؤمنین وقت حکمران ہو، میں تہاڈا مہمان دوروں چل کے آیا، میں محبت لے کے آیا، میں چاہت لے کے آیا، تسی میری کی قدر کی تھی کہ چراغ بلا چھڑیا، اندھیرا کر چھڑے۔ امیر المؤمنین دی اکھیاں چانسو آگئے، فرمایا میرے مہمان کیوں ناراض ہونے، اے جڑا چراغ اندر تیل جل رہا سی اے عمر بن عبدالعزیز دا ذاتی تیل نہیں سی، چونکہ میں دفتر دا کم کر رہا، میں بیت المال دا کم کر رہا، اس چراغ اندر جلنے والا تیل ایک قوم دے بیت المال دا تیل ہے، مسلمانہ دے بیت المال دا تیل ہے، تو میرا ذاتی مہمان ہے، میں تیرا چہرہ پہچانیا کہ ذاتی مہمان آئے، میں چراغ بجھا چھڑیا کہ تے قیامت نو اللہ حساب نہ منگے۔ عمر بن عبدالعزیز مہمان تیرا ذاتی سی تے قوم دے چراغ تے اپنے مہمان نال گلاں کردا رہے، ہن اپنا تیل جلاواں گا پھر تیرے نال پیار دیاں گلاں کراں گا۔ اینو کی کہندے نے؟ بولو ذرا، ایسا تقوی اپنے آپ اندر پیدا کر۔ حضرات اگر تو افسر ہیں، اگر تو کلرک ہے، اگر تو سیکٹری ہے، تینوں رشوت دین والا رشوت دے رہے، کدے انہوں کہندا توڑے بچیاں دی مٹھائی ہے، کدے کہندا جناب توڑا چاہ پانی ہے، کدے کہندا جناب اے توڑی خدمت ہے، کدے کچھ کہندا ہے، کدے کچھ کہندا ہے، اے توڑا انعام و کرام ہے۔ تیرے اندر چو آواز آنی چاہیے دیئے کہ اے بندے 10 جڑا پیسہ لے رہے اے اپنے بچے نو کھلائے گا، تیرا رب تیرے تے راضی ہوئے گا کہ ناراض ہوئے گا، ایک ایک بات اندر تیرے دل اندر ہلچل پیدا ہونی چاہیے دیئے، اے دا نام تقوی ہے۔ جو آگے ہڑپ، حضرات ایسا بندہ قیامت نو اللہ دی بارگاہ اندر حساب و کتاب اندر پھنس جائے گا۔ اگر آج متقی بن جاؤ گے انشاءاللہ کل ڈائریکٹ جنتی بن جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، متقی بنو۔ ہر عبادت دا مقصد تقوی ہے، کتنے لکھے قرآن اندر؟ مالک کائنات نے فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرے کرو اس رب دی جن نے تانوں پیدا فرمایا، تواڈے تو پہلے انہوں پیدا فرمایا۔ اللہ 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 لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ مسلمانوں ہر عبادت دا مقصد تقوی ہے۔ اللہ 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 قربانی کرنا ہے، بکرے ذبح کرنا ہے، چھترے ذبح کر دیو، دمبے ذبح کر دیو، گائے تے اونٹ ذبح کر دیو نا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہی دے واسطے ذبح کر دیو، اللہ دے واسطے۔ لیکن لوگ اللہ سونا کی فرماندہ ہے، مالک کائنات نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ مالک کائنات دا قرآن دل لگا کے سنو مسلمانوں، اللہ پاک دے قرآن تے غور فرماؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے قربانی دا مقصد بیان فرمایا، قربانیاں کس واسطے، بکرے چھترے کس واسطے، ایک گائے تے اونٹ کس واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ اے دنیا کائنات دے لوگو، اے چھترے ذبح کرنے والو، بکرے ذبح کرنے والو، اونٹ گائے دیاں قربانیاں کرنے والو، مالک کائنات نے فرمایا اے تواڈیاں قربانیاں دا اللہ تک گوشت نہیں پہنچدا، خون نہیں پہنچدا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ جس اللہ دی خاطر قربانیاں پہ کر دیو، جس اللہ دی خاطر
خون بہاندے ہو اس اللہ پاک تک نہ خون پہنچدا ہے نہ تہاڈیاں قربانیاں دا گوشت پہنچدا ہے، اللہ پاک تک پہنچدا ہے تے تہاڈے دلاں دا تقوی پہنچدا ہے۔ اللہ پاک نو تواڈے خون دی ضرورت نہیں، گوشت دی ضرورت نہیں، اللہ نو قیمے دی ضرورت نہیں، چانپاں دی ضرورت نہیں، اللہ ذوالجلال تواڈے گوشت دا بھوکا نہیں۔ ایک قربانیہ دا مقصد کیا ہے؟ تواڈے خون نالی اندر بہ گیا، زمین چوس گئی، تواڈیاں قربانیاں دا گوشت تسی کھا گئے، اللہ کہندا ہے لوگو مینوں تواڈے خون دی ضرورت نہیں، میرے تک تواڈا گوشت نہیں پہنچدا، میرے تک پہنچدا ہے تواڈے دلاں دا تقوی پہنچدا ہے۔ پتہ چلیا قربانی دا مقصد کیا ہے، ہر عبادت دا مقصد کیا ہے، روزے دا مقصد کیا ہے۔ لو جناب بندہ لکھوں روپیے لا کے حج نو جاندا ہے تے حج دا مقصد کیا ہے، تقوی کتے لیے ہے؟ مال کے کائنات نے فرمایا ہوا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اللہ اکبر کبیرہ، حج دا بہترین زادے را تقوی ہے، تقوی اللہ کو ڈرنا، قدم قدم تے ڈرنا، اللہ کو ڈر ڈر کے زندگی گزارنا۔ مسلمانوں ذرا توجہ کر دے جاؤ کیسا تقوی ہونا چاہیے ہے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، جناب سیدنا فاروق اعظم یاد آئے رضی اللہ تعالی عنہ، جنت میرے پاک نبی نے محنتاں کیتیاں نے، جنت میرے پاک نبی نے تقوی دیاں پالشاں کیتیاں۔ او کون جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن پیٹ اندر کو تکلیف ہوئی نا، طبیب نے مشورہ دیتا جناب اے دے واسطے تانوں شہد استعمال کرنا پے گا، شہد استعمال کرو گے پیٹ دی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب فاروق اعظم اپنے گھر تشریف لے گئے، سارا گھر کھولیا شہد نہیں ملیا، پتہ چلیا بیت المال اندر تھوڑا جہ شہد پہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی کابینہ دے خاص خاص بندے بلا لے، اجلاس طلب کر لیا، فرمایا امیر المومنین خیر تے ہے جو کوئی نواں محاذ کھل گیا، کوئی جنگ چھڑ گئی، کسی علاقے کوئی فوج کوئی لشکر کوئی دستہ بھیجنے؟ فرمایا نہیں، آج تانوں بلان دا مقصد میرا کوئی ذاتی مقصد ہے، بات ہے کہ میرے پیٹ اندر کوئی تکلیف ہے، مینوں طبیب نے مینوں علاج کرنے والے نے شہد دا مشورہ دیتا ہے، میرے کار اندر شہد کوئی نہیں، بیت المال اندر شہد پہ آئے، تانوں بلایا تواڈے کول منظوری لینا چاہنا، جب تواڈی اجازت ہوئے تو میں بیت المال جو تھوڑا جہا شہد استعمال کر لوں۔ آج تے کروڑاں دیاں گڈیاں، کروڑاں دا پٹرول، کروڑاں دے بل، پتہ نہیں کتنے کپڑے کیتے جا رہے، کتنا خزانہ لٹیا جا رہا، مسلمان ممبر مسلمان وزیر ٹس تو مس نہیں ہوندا۔ قربان فاروق میں تیری عصمت ہو، تو کیسا حکمران ہے، چمچ شہد دی ضرورت پہ گی تے اجلاس طلب کر لے، کتے قیامت نو اللہ نہ پوچھ لے عمر تو بیت المال دا شہد استعمال کردا رہے۔ تقوی ہوئے تے ایسا ہوئے، اللہ روزیاں دے ذریعے سانو ایسا بنانا چاہتا ہے کہ ایک ایک لقمے تے غور کریں حرام ہے کہ حلال ہے، ایک ایک بات تے غور کریں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اپنے ترازو تے غور کریں انصاف ہے یا ظلم ہے، اپنے فیصلے تے نظر کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرا خالق و مالک سانو ایسا پرہیزگار متقی بنانا چاہتا ہے، اللہ ذوالجلال متقی بنا کے سانو جنتی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ سانو سارے نو جنتی بنا دے، تیرے خزانے اچ کمی نہیں، اللہ سانو متقی بنا دے، سانو ہر معاملے اندر پرہیزگار بنا دے۔ خواتین بھی تشریف فرمانے سنو ذرا، امام احمد بن حنبل یاد آئے، ذرا اچھی کہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اپنی مسند تے تشریف فرمائے کہ بی بی آئی، اسماعیل نے عجیب مسئلہ پوچھیا، کہنے لگی امام صاحب میں مسئلہ پوچھنا ہے، میں پردے دار عورتاں مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام صاحب ذرا سیر تے ہو گئے، جی بی بی فرماؤ کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگی حضرت جی میں ایک بیوہ خاتون ہاں، یتیم بچے پالنیاں، میرے سر دا سہارا کوئی نہیں، میرا کمان والا کوئی نہیں، اے پائرن کو گھر جا کے سو جانا۔ صوفی صاحب ڈگ پو گے تسی، سٹ لگ جائے گی۔ حضرات سنو ذرا، کہنے لگی میرا کمان والا کوئی نہیں، میں چھوٹی جی ایک مزدوری کرنی ہاں، اپنے یتیم بچیاں دا پیٹ پالنی ہاں، تواڈے کولوں مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہاں تاکہ قیامت نو اللہ دی بارگاہ اندر مجرم نہ بن جاواں، اللہ دی بارگاہ اندر میں مجرم نہ بن جاواں۔ مسئلہ کی پوچھنا چاہنی ہاں، میں رات بھی سود کتنی ہاں تے دن بھی سود کتنی ہاں، مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں، رات دا کتیا تے دن دا کتیا ایکو ریٹ ویچیا کراں کہ وکھرا وکھرا ریٹ لایا کر۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ رات دا کتیا سود اور دن دا کتیا ایک پا ویچیا کراں یا الگ الگ ریٹ لاواں؟
امام صاحب سوچاں دی دنیا اندر گم ہو گئے. اللہ تیری کیسی نیک بندی ہے